الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 46۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں۔ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے، ہم میں سے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے نہ بنائے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ اعراض کریں، قبول نہ کریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو آپ فرما دیجئے گواہ رہو ہم تو حکم ماننے والے ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں۔ قرآن حکیم یہ عالمی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عالمی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور قرآن حکیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا یہ بھی عالمی کتاب ہے۔ یہ کوئی خاص قوم اور خاص برادری، خاص علاقہ، خاص موضع یا خاص ضلع یا خاص صوبہ کے لیے نہیں، خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری اقوام عالم کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود، نصارہ، اور اس طرح قرآن حکیم نے یہاں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اسی طرح باقی قوموں کو بھی قرآن حکیم نے جا بجا دعوت دی ہے۔ تو یہاں خصوصی طور پر یہود و نصارہ کو خطاب ہے، کیونکہ یہود وہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے، ان کی تورات کے اندر بھی اللہ کی توحید بیان کی گئی تھی۔ اسی طرح نصارہ جن کے وہ انجیل ملی اس کے اندر بھی اللہ کی توحید کا ذکر تھا۔ تو قرآن حکیم نے ان کو صحیح طور پر دعوت دی، فرمایا کہ آؤ ہم ایک ایسی بات پر جس پر اتفاق کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ایسے کلمہ کو ہم اپناتے ہیں جو ہم اور تم میں مشترک ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہیں بندگی کریں گے سوائے اللہ کی، ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی قابل عبادت نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور ہو بھی کیوں کہ ہم انسان ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان اگر اپنے جیسے انسان کو سجدہ کرے تو یہ تو اس سے بہتر نہ ہوا، اپنے جیسے کو سجدہ کر رہا ہے، اور اگر انسان اپنے سے کسی اور مخلوق کو سجدہ کرے وہ اس سے کمتر ہوا۔ یہ انسان کی تذلیل اور توہین ہے۔ تو عبادت کہتے ہیں کسی کو انتہائی عظمت اور انتہائی اس کی محبت دل میں رکھ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو انسان عاجز صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی ذات ہے جو انسان سے بڑھ کر ہے، اور تو اللہ نے انسانوں سے کسی کو فوقیت دی نہیں، تو باقی اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو فرمایا کہ آؤ اس بات کی طرف کہ ہم نہیں بندگی کریں گے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی مخصوص صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ باتیں تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، اس بات پر تم بھی اتفاق کرتے ہو، ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، تو آؤ نا ان باتوں کو ہم اپنا لیں۔
نشرک بہ شیئن، علامہ ابن کثیر رحمہ فرماتے ہیں ولا نشرک بہ شیئن کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ولا وثنن ولا صنمن ولا صلیبن ولا طاغوتن ولا نارن ولا شیئن، ہم کسی چیز کو، نہ وثن کو، نہ صنم کو، نہ طاغوت کو، طاغوت کہتے ہیں کہ خود بخود کوئی چیز مسلط ہو جائے اور اپنے قبضہ کر لے، شیطان کو طاغوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ وہ مسلط ہو گیا، اور کسی چیز کو ہم جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، نہ ہم میں سے کوئی کسی کو پروردگار بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر۔ کیسے پروردگار بنائیں گے؟ توحید کے اندر 4 صفات ہونا ضروری ہے۔ ایک تو واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کی توحید ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید کے ہم کیوں قائل ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ نمبر 2 خالق کل ہے، نمبر 3 مدبر کل ہے، اور نمبر 4 معبود حقیقی ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں وہ معبود حقیقی، وہ اسی کی توحید بیان، وہی اکیلا ہوتا ہے۔ تو باقی جو قومیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود بھی مانتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ذات جو ازل سے ہے ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ واجب الوجود ہے۔ اور خالق کل ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہود بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یہود بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ خالق الکل ہے، نصارہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور نصارہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق کل ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن آگے مدبر کل، اس میں جو ہے نا انہوں نے اختلاف کیا۔ یہود کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا معاون و مددگار ہے۔ نصارہ یہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جناب مریم کو اللہ تعالیٰ کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ تو مدبر کل ہونے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اسی طرح عبادت میں بھی اختلاف، عبادت صرف اللہ کی، چاہے عبادت بدنی ہو چاہے عبادت مالی ہو، عبادت بھی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں۔ تو عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، حاتم طائی جو سخاوت کے اندر ضرب المثل ہے، اس کا بیٹا وہ مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کچھ لوگوں نے اسے دعوت دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انصاف پرست تھا، جب اس نے باتیں سنی تو مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ کے علماء نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ تو وہ عدی کہنے لگے نہیں اللہ کے محبوب، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو ان کو علماء ہی مانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایک اللہ نے چیز حلال کی وہ حرام کر رہے ہیں، ایک اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ حلال کر رہے ہیں۔ تو جو کام اللہ کا ہے، اللہ حلال اور حرام کے فیصلے فرما رہا ہے، تو وہی کام یہ علماء کر رہے ہیں، اور علماء جو ان کو حرام کو حلال، حلال کو حرام بتلا رہے ہیں، تو گویا کہ ان لوگوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہی تو ہے ان کو رب ماننا، کہ یہ لوگ ان کو رب مان رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ غلط عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو ان کو اپنے بڑے پیر، اپنے بڑے بزرگ، اپنے بڑے گدے نشین جو غلط قسم کے نظریات لے کر لوگوں پر محنت کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک دوسرے کو رب مان رہے ہیں۔ جو کام رب کا تھا وہی کام یہ ان سے لے رہے ہیں اور ان کو رب کے قائم مقام ٹھہرا رہے ہیں۔ یہی تو ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ جیسے کہ روافض کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ وہ جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، يَحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، جس کو چاہے حلال کریں، جس کو چاہے حرام کریں، یعنی ان کے اختیارات پر، گویا کہ اپنے ائمہ کو رب کا درجہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ باتیں اہل کتاب اور ہمارے میں مشترک ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ باتوں پر اتفاق کر لیں تو ان سے اتفاق کرو، اور نہیں کریں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ فرما دیجئے کہ تم گواہ ہو
جاؤ ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر دو اہم اصول بیان ہو گئے دعوت کے، کہ اگر آپ فریق کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کے نظریات سے کچھ اختلاف رکھتا ہے تو آپ اس کو ایسے طریقے سے دعوت دیں کہ جو آپس میں مشترک ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، بھائی یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، وہ کام تم بھی کرتے ہو، اور یہ اور تم ہمارے میں مشترک ہے بات، پھر ہمارا اختلاف کس بات کا؟ جب اس طرح وہ قریب آئے گا، آپ کے نظریات سنے گا، آپ کی بات سنے گا، تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ دعوت تبلیغ کا اہم اصول سامنے آیا کہ جب کسی کو دعوت دینی ہے تو ایسے انداز سے دعوت دی جائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور اگر وہ بات مان لیں، قریب ہو جائیں، تو پھر فابہا، ان کو اللہ ہدایت دے دے، اور اگر نہیں مانتے تو کہہ دو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، بھائی آپ گواہ تو بن جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں جب خطوط روانہ کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کی طرف خط لکھا، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ وہ خط کے الفاظ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فانک علیک اسم الجریسیین، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ روایت حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد عبداللہ اور اس کا اللہ کا رسول، میں خط لکھ رہا ہوں ہرقل عظیم روم کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ فرمایا کہ صلاۃ و سلام کے بعد میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کیجئے تو امن پا جائیں گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ آپ کو دو اجر عطا کرے گا، ایک آپ کا اپنا سابقہ مذہب چھوڑنے پر اور دوسرا نیا مذہب قبول کرنے پر اللہ آپ کو دو اجر عطا فرمائے گا۔ اور فإن تولیت، اگر آپ میری بات نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، تو جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، جٹ قسم کے لوگ ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، فإن علیک اسم الجریسیین، تو ان کا گناہ آپ پر ہے، کیونکہ آپ نے ان کو حقیقت پہچاننے سے منع کیا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو گویا کہ ایک اہم اصول سامنے آ گیا کہ ایسی بات پر جس پر ہم اتفاق کرتے ہوں، ان باتوں کو سامنے رکھ کر ان کو دعوت دیں، تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے کہ ہم اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی نظریاتی طور پر اختلاف نہیں ہے، ہم اور وہ بس بعض باتوں پر متفق ہیں، تو قریب ہو کر دیکھ لیتے ہیں۔ جب آدمی حق کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو کوشش کرتا ہے ہمارے راستے میں، فرمایا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جب حق سے دور ہو جائے، فرمایا فإن تولوا، تو پھر آپ کہہ دو بھائی آپ کی مرضی کی بات ہے، ہم آپ سے سلام متارکت کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ گواہ بن جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔